تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دیتا ہے. اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے, جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لو, سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے. حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے؟ زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہیں. یہاں جمہوریت گئی, بھیج دو نا اس کو دل لینے. یہ آمریت آ گئی نا کہ میرے بعد کون ہے, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جانشین نہیں بنایا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے, قوم سے لیا مشورہ انہوں نے؟ کوئی مشورہ نہیں لیا انہوں نے قوم سے. انہوں نے کہا بھائی یہی ہے, بس ماننا پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے, یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو, یہی بنیں گے. ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی. یہ نہیں کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو, نہ 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 نہ, یہ 6 ہی ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبا, کہ سننا ہے, اطاعت کرنی ہے, بغاوت نہیں کرنی, فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو, اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا؟ مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن, اس کے تمام تصرفات کیا ہیں؟ کالعدم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور, اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش. انگور ہوتا ہے ذرا اٹریکٹیو, کشمش کہتے ہیں, سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. ایسے پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہ میرا ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا حاکم ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں. جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا, لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دہران, اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا. صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا, جیسا بھی تھا, یہ حالات تو نہیں تھے نا. لیبیا کے صدر قذافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی, بغاوت ہوئی ہے, اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں. وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے.
نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا؟ غیروں کا. اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں. تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتاً بات کرتا ہے یا اشارتاً بات کرتا ہے؟ بات صراحتاً نہیں کرتے, ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً. بعض گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے, جمہوریت کفر ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے. جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں, کیا حکومت کا تختہ الٹایا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں, بادشاہ کافروں کی حکومت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا, ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے. بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں, انہو ربی احسن مثوایا. جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا, ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں اس کے ساتھ خیانت. میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف, یہ قرآن کی آیت سنائی کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے, صحیح ہے نا, بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے. تم یہاں خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو. جو یوسف علیہ السلام, ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں. اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ کیا, اس ریاست میں کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. جہاد کا ایک ٹائم ہے, ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک سسٹم ہونا چاہیے. جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں نا, مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں, خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے. جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی, ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے. 4 آدمی کہیں یونیورسٹی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ نا, یہ بھی یونیورسٹی پڑھتا ہے نا, یہ بتاتا رہتا ہے, چائے کے کھوکے پہ 4 آدمی جمع ہوں گے, تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا آپ کے یہاں, شاید اقرا میں ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی میں بہت ہو رہا ہے ایسے. کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو گے, بالوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو؟ یہ کیا ہے یار, یہ کیا؟ اصل تو نظام ہے, نظام, سسٹم. دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ چندہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو مروائیں گے بھائی تمہیں, مروائیں گے تمہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں. تو اسی ریاست تمہیں ملی ہے, اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے. یہ کوئی خیر کی امیدیں نہ لگانا, پھر اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے. دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا, آپ اس کے پاؤں پکڑا, بھائی میرے قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے. تمیز سے دے نہیں رہا, وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں دے رہا, جا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تیسی, اس کی تو ناک پھوڑوں گا میں. لوگوں نے کہا بھائی تو اس کی ناک پھوڑے گا نا, اس کی پھوٹے یا نہ پھوٹے تیرے دانت ٹوٹ جائیں گے, یہ بڑا پاورفل آدمی ہے. تو آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یار تو ایسے تو پھر میں ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں, ایسے تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے, ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو تو اگلے 1 لاکھ بھی تیرے جائیں, یہی کہا جائے گا نا. یا تو 2 کروڑ کے دانت لگے ہوئے یہ بھی تیرے جائیں, اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے. جو پارٹس تیرے باقی رہ گئے ہیں نا, 2-3 کروڑ کے پارٹس اللہ نے جو دیے ہیں, اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ تمام کے تمام خزانے کیا ہو جائیں گے. یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے, اس میں بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے, کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا. جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے. ایٹمی طاقت ہے نا پاکستان, اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ وہ خزانے کیا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے اگر پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا.